बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और 184 दो आयत इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज भी अल्लाह जल्ला जलालहू ने अहले ईमान को खिताब किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार हो जाओ। पिछली आयत में हम पढ़े हैं, अल्लाह ताला ने किसास का हुक्म देकर फरमाया कि इसी के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी है, हिफ्ज़े जान, और फिर उसके बाद वरासत के मसाइल में ख़ास तौर पर वसीयत का तज़किरा किया ताकि माल की तक़सीम मुनसिफ़ाना हो, और माल की हिफाजत का तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने बता दिया। आज की जो आयत हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक तो अरकान इस्लाम में से एक अज़ीम तरीन रुकन का तज़किरा है, और दूसरा ये कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने तत्हीर नफ्स का जो बंदोबस्त फरमाया है, वो इससे बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। और वो क्या है? अहले ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। रोज़ा अरबी ज़ुबान में किसी भी चीज़ से रुकने को कहते हैं। रोज़ा रुकने का नाम है। अब इंसान अपनी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक ले, ये असल रोज़ा है। यानी अमूमी तौर पर फ़िक़ही एतबार से हम कहते हैं, तुलूए सहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ताब्बुदन, तो ये रोज़ा कहलाता है। तो अब हकीकत में जैसे अल्लाह ताला ने पहले हमें ये बताया और सिखाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ़ हलाल चीज़ें जायज़ हैं, हराम से आप लोगों ने बचना है, तय्यब और पाकीज़ा चीज़ें हलाल खाओ, और इसी तरह फिर आगे जो है वो जानों का हिफाजत का तज़किरा हुआ। तो अब अल्लाह जल्ला जलालहू ने इंसानी तरबियत का जो बेहतरीन तरीक़ा है उस पर फरमाया और कहा, अहले ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी अपने आप को, अपने ख़यालात को, अपने ख्वाहिशात को दबा कर, और ये वो असल में तरबियत का आला मेयार है कि कुछ दिनों के लिए आपको अल्लाह ताला उन चीज़ों से भी मना कर देता है जो आपके लिए तय्यब, पाकीज़ा और हलाल हैं। और इसके पीछे मकसूद क्या है? और साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि बाद लोगों पर ये गिरां हो सकता है, जी पूरा दिन जो है वो खाए पिए बगैर, तो ये कोई सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़े ही है, ये तुमसे पहले भी जो कौमें आईं, अल्लाह का ये उसूल रहा है कि उनके ऊपर भी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, क्योंकि ये इंसानी तत्हीर नफ्स का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए सिर्फ उम्मत मोहम्मद पर नहीं, बल्कि पहली उम्मतों के ऊपर भी रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए थे और तुम्हारे ऊपर भी कर दिए हैं। मुफस्सिरीन के नज़दीक अल्लाह ताला का ये फरमाना कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ थे, ये असल में तबीयतों को मायल करने के लिए है। और कुरान मजीद ने जितने भी अहकाम दिए हैं उनके अंदर तदरीज रखी है। पहले जो है वो हल्की फुल्की जो है वो तबीयत के ऊपर बात नागवार ना गुजरे, उस तरह का हुक्म दिया, और फिर बाद में हतमी तौर पर जो है वो अहकाम आ गए। ऐसे ही रोज़ों के अंदर भी अल्लाह ने कहा तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ थे, तुम पर भी फ़र्ज़ हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हर महीने में 3 रोज़े रखते थे, हर महीने में 3 रोज़े रखते थे। हत्ता कि नबूवत से पहले भी मक्का में आशूरा का रोज़ा लोग रखते थे, 10 मुहर्रम का। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, लोगों को जो है वो रखने का हुक्म दिया। और इसी तरह हर महीने में 3 रोज़े पहली उम्मतों में ही थे, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। और फिर सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने ये जो है वो आयत नाज़िल फरमा दी कि अब तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ कर दिए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारी तत्हीर नफ्स हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तकवा का मतलब होता है बचाओ, अपने आप को बचाना।
تو گویا کہ روزے کا اصل مقصد انسانی خیالات، انسانی خواہشات اور انسان کے وہ تمام چیزیں جن کے مغلوب ہو کر انسان جو ہے وہ بغاوت والا معاملہ کرتا ہے، ان کو روک لینا اور کنٹرول کر لینا ہے، لعلکم تتقون۔ اور تتقون کا مطلب ایک یہ بھی ہے تاکہ تم بچ جاؤ، گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم مان کر تم حقیقت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا اور کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جس کے اندر طاقت ہے وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی کرنا یہ انسان کی نگاہوں کو بھی جھکا دیتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ فمن لم یستطع، اور جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو، فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزے انسان کی جو خواہشات ہیں ان کو روک لیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان روزے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا بھی ذریعہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بہت بڑی عبادت ہے، انسان کی اپنی خیالات اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور تطہیر نفس کا یہ بہترین وہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو بھی دیا اور ہمیں بھی دیا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ایام معدودات، یہ کوئی سارا سال تمہارے اوپر فرض نہیں کر دیے گئے، چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات چند گنتی کے دن ہیں۔ اور پھر اس کے اندر بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے بیمار ہو جائے یا مسافر ہو، فمن کان منکم مریضا، جو ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی باقی دنوں میں پوری کر لے، فعدۃ تو وہ گنتی کرے، فی من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ رمضان میں پورے روزے نہ رکھ سکے تو جتنے اس کے روزے رہ گئے ہیں وہ باقی دنوں میں پورے کر لے، گویا کہ ایک مہینہ مکمل کرنا ہے، جس طرح بھی جو ہے وہ آسانی ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن کے اوپر وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ دینے کا، یعنی وہ اپنے روزے کا عوض دے سکتے ہیں، معاوضہ دے سکتے ہیں، تو طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب یہ وہ ابتدائی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا ہے کہ روزے تم پر فرض ہیں، چند گنتی کے دن ہیں، لیکن ان میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مسافر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ اور اگر کوئی نہ رکھ سکے، یعنی وہ مسافر بیمار ہو گیا، اب ایسا بیمار ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ صحت یاب ہونے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی، یا ایسا مسافر ہے کہ وہ ہمیشہ سفر میں ہی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اگر دینے کی طاقت ہے تو وہ فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کئی صحابہ کے نزدیک، یہ تو دوسری جو اس کے بعد آیت کل ہم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر، جس کے بھی رمضان کا مہینہ آ پہنچے فلیصم، ہو تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو وہ ہاں دوسری آیت میں یہ جو بعد میں نازل ہوئی کافی عرصہ بعد اس آیت کے بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے لازمی کر دیے، اب ہر کسی کے اوپر روزے رکھنا لازم ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت ہے یہ اس دوسری آیت کی وجہ سے منسوخ ہوگی، یعنی اب کسی کو فدیہ دینے کی نہیں ہے بلکہ روزے ہی رکھنے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں ابھی بھی جو ہے وہ حکم ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہا کہ ایسا بیمار جس کی صحت یاب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، یا حاملہ عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہر سال اس کو حمل ہو جاتا ہے اور کوئی صورت نہیں بن پاتی کہ وہ روزے رکھے، تو ایسی عورت کے لیے بھی وہ جو ہے وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرن، اور جو کوئی بندہ خوش دلی سے، تطوع خوش دلی سے کوئی بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک مسکین کا کھانا تو لازمی ہے روزے کے عوض میں، اور اگر وہ جو ہے وہ اور زیادہ دینا چاہتا ہے تو یہ بہتر ہے، اللہ کے ہاں جتنا زیادہ دو گے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً روزہ تطہیر نفس کا جو ہے وہ باعث ہے، اور انسان کو بہت سارے فوائد اس سے طبی بھی ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کا تقرب بھی ملتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات جان لو کہ یقیناً خیر اسی میں ہے کہ روزے رکھے جائیں، اپنے آپ کو پابند بنایا جائے کہ اللہ کے حدود کی
پامالی نہیں کرنی ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم آ جائے، اگر اللہ کسی حلال چیز سے بھی روک دے تو رک جانا ہے۔ یہ اصل میں تربیت نفس ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں روک سکتے؟ لہٰذا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اکساتی ہو، اس سے ہٹ کر انسان اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ تو اصل مقصود تو اطاعت ہے، تو روزے اس کا بہترین ذریعہ ہے جو انسان کے لیے تطہیر نفس کا کام کرتے ہیں۔ انسان کا اندر صاف ہوتا ہے، انسان کی جو ہے وہ رغبت نیکیوں کی طرف بڑھتی ہے، برائیوں سے انسان پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حقیقت میں ہمارے اوپر روزوں کی فرضیت جو ہے وہ ایک تو بیان فرما دی، اور دوسری پھر وہی جو پہلے کئی دفعہ ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے دیکھیے۔ کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ سختی نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر نرمی ہے، رعایت ہے۔ اب روزے فرض کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا مسافر ہو، بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں، روزے چھوڑ دو لیکن بعد میں رکھ لو جب تمہیں موقع مل جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو جائے آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ایک سال روزے نہیں رکھے، تو انہوں نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، ایک پورا مہینہ کھانا کھلایا، اور کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اگر نہ رکھ سکو، اب بندہ بوڑھا ہو جائے، اور جیسے آج کل خاص طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے یا کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہے جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ اگر زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ دے، لیکن کم از کم ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، نرمی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کرتا۔ فرائض بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگائے ہیں ان کے اندر بھی بے شمار رعایتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان رعایتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی حقیقی بندگی کرنے والا بنا دے۔ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، قرآن کے اوپر عمل کا پیرا ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔